بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے۔ وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور عجیب و غریب باتیں ظاہر کی جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے اور سب سے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ السلام درمیان میں آئے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، السی علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط اور ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ پیغمبروں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے ان پر بھی اور جو ہمیں معلوم نہیں ان پر بھی۔ پیغمبروں میں بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس لیے علماء نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہا ہے اور قادیانیوں سے نکاح حرام قرار دیا ہے۔ قیامت تک جتنے انسان اور جن ہوں گے آپ ان سب کے پیغمبر ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمان پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔ ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کائنات سے متعلق بہت سے کاموں پر مامور ہیں۔ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام میں لگا دیا ہے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک اور بد ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ جن کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور اور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دنیا سے محبت نہیں رکھتا، پیغمبروں کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی خلاف عادت ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو لوگوں سے نہیں ہو سکتی۔ ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک انسان کے ہوش و حواس باقی ہوں اسے شریعت کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی۔ گناہ کے کام اس کے لیے جائز نہیں ہوتے۔ جس شخص کا عمل شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جو عام لوگ نہیں کر سکتے تو وہ جادو ہے یا نفسیانی اور شیطانی چال ہے۔ اس کے بارے میں ولی اور بزرگ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اولیاء کرام کو بعض راز کی باتیں خواب یا بیداری میں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اسے کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو قبول ہے، یعنی اس کے انکار کی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اس کا ماننا ضروری ہے، البتہ ایسے الہام کو صحیح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا جائز ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تمام باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی ہیں۔
اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو اور نہ ہی صحابہ اور تابعین کے دور میں ہو، اس کا وجود ہو، درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔